السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ریڈیو HRDF میں خوش آمدید۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انبیاء کے جد امجد ہے، جو خالق کی ہدایت کے ساتھ ان معاشروں میں آئے جہاں شرک کی آڑ میں ظلم اور ناانصافی کا سلسلہ جاری تھا۔ ان کے سلسلہ نسب میں متعدد انبیاء مختلف اوقات میں مشرق وسطیٰ کے مختلف ممالک میں مبعوث ہوئے۔ سامی ثقافت ان کے ذریعے وہاں پروان چڑھی اور پھیلی۔ وہ ثقافت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی روایات ہے۔ آج دنیا میں مشہور مذہبی گروہ جسے مسلمان، عیسائی اور یہودی ابراہیمی روایات کا دعویٰ کرتے ہیں۔ مذاہب اور ثقافتوں کے مطالعے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یا حضرت ابراہم علیہ السلام ایک عظیم شخصیت ہے جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا، لیکن یہ بہت بدقسمتی کی بات ہے کہ ہمارے تعلیمی نصاب اور ثقافتی مطالعے کے شعبوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعارف نہیں کرایا جاتا۔ نسلوں کو حضرت ابراہیم کے بارے میں علم صرف اسلامی، عیسائی اور یہودی مذہبی مکاتب سے ملتا ہے۔ حضرت ابراہیم کی زندگی قربانیوں کی زندگی تھی۔ ان کی فطرت خدا کے احکامات کو بغیر کسی کمی بیشی کے بجا لانا تھا۔ اللہ نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دے کر عزت بخشی، جس کا مطلب ہے اللہ کا دوست۔ ابراہیم شرک، بت پرستی، ستاروں کی پرستش اور آگ کی پرستش سے بھرے ماحول میں پیدا ہوئے اور ان کی پرورش ہوئی۔ ان کے والد نہ صرف بت پرست تھے بلکہ بت بنانے والے اور بت پرستوں کی رسومات ادا کرنے والے پجاری بھی تھے۔ اپنی حاجت کی تکمیل کے لیے جان بتوں سے التجا کرنے کی حماقت نے چھوٹے ابراہیم کو پریشان کر دیا۔ وہ بچہ حیران تھا کہ مٹی اور پتھر کے بت کیسے خدا بن سکتے ہیں۔ یہ نہ کھا سکتے ہیں، نہ پی سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ ان میں جان ہے۔ کیا یہ دیوتا ان کے سامنے پیش کی جانے والی کھانے کی اشیاء اور اس کا مزہ چکھنے یا ان پر بیٹھی ہوئی مکھی کو بھگانے سے بھی قاصر ہے؟ اگر وہ اپنا کام خود کرنے سے قاصر ہے تو وہ دوسروں کی ضروریات کیسے پوری کر سکتے ہیں؟ تو حقیقی خدا کون ہے؟ ایک دفعہ ابراہیم نے اپنے والد سے پوچھا، ابا جان، انسان کو کس نے پیدا کیا؟ انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سوالوں کے جو غیر منطقی جوابات دیے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، تو ان کو جن چیلنجز کا سامنا کرنا پڑا ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز میں وضاحت سے سمجھیں گے۔ يسعك الفضاء